باب ما ينهى عنه ان يستنجى به، جن چیزوں سے استنجا کرنا منع قرار دیا گیا ہے اس کا بیان۔ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری۔ ترجمہ: شیبان قتبانی کا بیان ہے کہ مسلمہ بن مخلد نے اپنے نیچے والی زمین میں کام کرنے کے لیے رویفع بن ثابت کو رکھا۔ شیبان نے کہا کہ میں ان کے ساتھ علقام جانے کے لیے کوم شریک سے علقمہ تک یا علقمہ سے کوم شریک کو گیا۔ اس دوران رویفع نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں کوئی دوسرے مسلمان بھائی سے اونٹ اس شرط پر لے لیا کرتا تھا کہ جو بطور غنیمت منافع ہو وہ نصف آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہوگا۔ ہم میں سے ایک کی طرف تیر کا پھن اور پر ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی لکڑی ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے رویفع شاید تمہاری عمر دراز ہو اور میرے بعد بھی زندہ رہو تو لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا گھوڑے کے گلے میں تانت کا حلقہ ڈالا یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں۔ حدثنا یزید بن خالد حدثنا مفضل عن عیاش ان شعیم بن بیتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو ويذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. ترجمہ: یزید بن خالد مفضل عیاش شعیم بن بیتان بھی اس حدیث کو ابو سالم جیشانی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کا اس وقت ذکر کرتے تھے جبکہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے مصر میں یہ ان کے ساتھ باب الیون پر تھے۔ امام ابو داود نے فرمایا کہ الیون والا قلعہ فسطاط مصر میں پہاڑ کے اوپر ہے۔ امام ابو داود نے فرمایا شیبان مذکورہ حدیث کے راوی امیہ کے صاحبزادے ہیں جن کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادہ حدثنا زکریا بن اسحاق حدثنا ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ یقول نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتمسح بعظم او بعر۔ ترجمہ: ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور مینگنیوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدثنا حیوۃ بن شریح الحمصی حدثنا ابن عیاش عن یحیی بن ابی عمرو السیبانی عن عبد الله بن الدیلمی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قدم وفد الجن على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا محمد ان امتك
یا محمد ان امتک ان یستنجو بعظم او روثة او حممة فإن اللہ تعالی جعل لنا فيها رزقا قال فنهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ ترجمہ: عبداللہ بن دیلمی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا کرتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہماری روزی رکھی ہے تو سرکار نے لوگوں کو اس سے منع فرما دیا۔ عزیز طلباء، حدیث میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی سواری کو کرائے پر لے جائے اور اجرت یہ طے ہو کہ جو بھی مال غنیمت ملے گا اس کا نصف حصہ تمہارا اور نصف ہمارا ہوگا۔ کبھی غنیمت میں ایک تیر ہی ملتا تھا جس کے آگے کا حصہ ایک کے لیے اور پیچھے کا حصہ دوسرے شخص کے لیے ہوتا تھا۔ اس حدیث میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا گھوڑا یا اونٹ اس طور پر دے کہ جو منافع ہوگا وہ باہم نصف کے طور پر تقسیم کر لیا جائے گا، اور یہی قول احمد اور اوزاعی کا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور ان کے نزدیک اجرت مثل کے طور پر جائز ہوگی۔ شریعت میں عقد فاسد وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو موافق شرع ہے مگر اس میں کوئی وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ نامشروع ہے، اور اگر اصلی کے اعتبار سے خلاف شرع ہو تو وہ باطل ہے۔ مثلا مردار یا خون کو اجرت قرار دیا، یا خوشبو کو سونگھنے کے لیے اجرت پر لیا، یا بت بنانے کے لیے کسی کو اجیر رکھا، کہ ان سب صورتوں میں اجارہ باطل ہے۔ اجارہ فاسدہ کی مثال یہ ہے کہ اجارے میں کوئی ایسی شرط ذکر کی جائے جس کی عقد اجارہ مقتضی نہ ہو، جو چیز اجرت میں دی گئی ہے وہ مجہول ہو تو بھی اجارہ فاسدہ ہوگا، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں مال غنیمت کو اجارہ قرار دیا گیا ہے جو کہ مجہول ہے۔ اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے پر اجرت مثل لازم ہوگی، اور اس میں 3 صورتیں ہیں۔ اگر اجرت مقرر ہی نہیں ہوئی یا جو مقرر ہوئی معلوم نہیں، ان دونوں صورتوں میں کچھ اجرت مثل ہو دینی ہوگی، جو کچھ بھی اجرت مثل ہوگی وہ دینی ہوگی، اور اگر اجرت مقرر ہوئی اور وہ معلوم بھی ہے تو اجرت مثل اسی وقت دی جائے گی جب وہ مقرر سے زیادہ نہ ہو، اور اگر مقرر سے اجرت مثل زائد ہے تو جو مقرر ہے وہی دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ اجرت مثل کسی کو کسی کام کی وہ اجرت و مزدوری دینا جو اس کام کے کرنے والے کو عام طور پر دی جاتی ہے، اجرت مثل کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء، زمانہ جاہلیت میں کفار جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اپنی داڑھی میں گرہ لگا لیا کرتے تھے، یا بعض اجمیوں کی عادت تھی، چنانچہ انہیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے عورتوں سے مشابہت کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ آج کل لڑکے اپنے بالوں میں ربن اور ربڑ بینڈ وغیرہ ڈال رہے ہیں، چوٹی رکھا رہے ہیں، ظالم یہودیوں عیسائیوں جیسی اپنی شکلیں بنا رہے ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے اور ان کو اس سے روکا جائے کہ یہ سب جو ہے ناجائز و ممنوع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے گھوڑوں کے گلوں میں تانت، جس کو تیر کمان میں باندھتے ہیں، باندھا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اس سے انہیں بلاؤں آفتوں سے حفاظت رہے گی۔ سرکار نے انہیں اس کام سے منع فرمایا۔ مذکورہ بالا چیزیں جنات کی خوراک بتائی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ گوبر بذات خود نجس چیز ہے، لہذا اس سے نجاست زائل کیا ہونی ہے مزید بڑھ جائے گی۔ ہمارے دور میں ان چیزوں سے استنجا کرنے کا رواج بالکل نہیں، بلکہ ڈھیلوں کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات کو دیکھنے یا نہ دیکھنے دونوں جانب کی احادیث مروی ہیں۔ حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانے، تاہم موضوع کے اعتبار سے دو اقسام کی احادیث آپ ملاحظہ کر لیں۔ سنن ابن ماجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات سے ملاقات کی رات میں سرکار کے ساتھ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ پس ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ ایک مشکیزہ پانی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر ڈالو۔ پھر آپ نے وضو فرمایا، پس فرمایا اے عبداللہ یہ پاک مشروب ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو پوچھا، کیا آپ میں سے کوئی شخص اس رات سرکار کے ساتھ تھا جب آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں یوں کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا، لیکن ایک رات ہم نے آپ کو گم پایا اور ہمیں یہ خیال آیا کہ کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے یا کوئی اور نامناسب واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم انتہائی پریشان تھے۔ وہ رات گزری، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس ایک جن دعوت دینے آیا تھا، میں ان کے پاس گیا ہوا تھا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا، پھر آپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات، آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ناشتہ طلب کیا تھا۔ عامر نے کہا یہ سب ایک جزیرے کے جن تھے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی، اور اسی طرح گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ پس اے مسلمانوں، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز خراب کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، یہاں تک کہ تم صبح اٹھ کر اس کو دیکھتے۔ لیکن مجھے حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر کے تشریف لے گئے۔ اسی درمیان میں شیاطین جنات آسمان کی خبروں کے مابین کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، ان کے اوپر آگ کے گولے برس رہے تھے۔ شیطان واپس آ جاتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمارے اوپر آسمان سے گولے برسائے جا رہے ہیں اور کچھ حائل ہو گیا ہے۔ تمہارے اور آسمان کے مابین وہی چیز حائل ہوئی ہے جو تازہ ظہور میں آئی ہے۔ تم زمین کے مشارق و مغارب میں سفر کرو، دیکھو کون سی نئی چیز ظہور پذیر ہوئی ہے۔ پھر وہ روانہ ہوئے، انہوں نے سفر کیا اور اس چیز پر غور کرتے گئے کہ ان کے اور آسمان کے مابین کون سی چیز حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ جنات تہامہ میں پہنچے جہاں سرکار کھجور کے درخت کے پاس موجود تھے۔ اس وقت آپ عکاظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات نے قرآن مجید سنا تو کہا غور سے سنو، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے مابین حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ وہیں سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی،
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو فرماؤ کہ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جنات کے قول کی وحی کر دی گئی۔ دونوں روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سرکار نے جنات کو نہیں دیکھا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے کہ آقائے دو جہاں فخر پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے ملاقات کی اور ملاحظہ کیا۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم۔